اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بلا شبہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 142۔ حلال اور طیب اشیاء کے بارے میں قرآن میں متعدد بار ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 157 اور 161 میں اس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے لیے تمام پاک عمدہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، یعنی سوائے ان چیزوں کے جن کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اس آیت میں حلال چیزوں کو حرام کرنے اور حد سے تجاوز کرنے سے روکا گیا ہے۔ کفار عرب نے محض توہماتی بنیاد پر اپنے اوپر حلال و حرام کی قیود لگا رکھی تھی، ان کا بتدریج ازالہ کر دیا گیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا ہی دراصل حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ نیز معاملات میں افراط و تفریط یا حلال میں اسراف کی روش بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ مختلف ادوار میں تصوف کے شائقین نے تارک الدنیا ہو کر اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس طرح انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کا بدترین نمونہ پیش کر دکھایا۔ اس حامل قرآن امت میں بھی خیر القرون کے تھوڑے عرصے کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور رفتہ رفتہ تصوف کے شجر خبیثہ کی جڑیں پھیلنے لگیں، یہاں تک کہ اس کو شریعت کے مقابلے میں طریقت کا نام دے کر اپنا لیا گیا۔ پھر ترک لذات، زہد و ریاضت میں شدت اور جسمانی مشقتوں اور ایذاؤں کو حصول درجات اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ آج تمام ہی مسالک ان پیرانی طریقت کے دام عقیدت و محبت میں گرفتار نظر آتی ہیں، جن کی کتابیں جہاں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سالہ سال عبادت کرنے اور کنویں میں الٹے لٹک کر ہندو سادھوؤں اور جوگیوں کی طرح ریاضت کرنے کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں، وہاں ان کے کشف و کرامات کے بے شمار کارناموں اور الوہیت کے بے باکانہ دعووں سے بھی بھری ہوئی ہیں۔ گزشتہ صدی کے نامور دیوبندی عالم اور تحریک ختم نبوت کے بانی یوسف بن نوری صاحب اپنے والد کی وفات پر اپنے رسالے البینات میں جو مضمون بصائر و عبر کے عنوان سے شائع کیا تھا، اس میں انہوں نے اپنے والد کی رہبانیت کے ایسے ہی واقعات اور ترک لذات، دشت وردی، تقلیل طعام و منام اور مناکحت سے انکار وغیرہ کو بڑے ہی فخریہ انداز میں بے انتہا مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ستم برائے ستم یہ کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس تمسخرانہ انداز پر ان کی گرفت کرنے کے بجائے ان کے ہم مسلکوں نے ان کو خوب سراہا۔ غور و فکر کرنے والا تو ورطۂ حیرت میں غرق ہو کر سوچتا ہے کہ کیا ان علماء کے دلوں میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقار باقی نہیں رہا؟ العیاذ باللہ۔ بہرحال اسلام میں اس رجحان کا سختی سے تدارک کر دیا گیا تھا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عبادت کے شوق میں اعتدال سے بڑھ جانے کا کچھ میلان پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حوصلہ شکنی فرما دی اور ان کو حد اعتدال میں ہی رہنے کی تاکید کی۔ اس سلسلے میں چند روایات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ الف، انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، یعنی ریاضت و مجاہدہ وغیرہ، ورنہ اللہ تم پر بھی سختی کرے گا۔ ایک قوم یعنی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ صوامع اور دیار یعنی خانقاہوں اور عبادت خانوں میں انہی کے یعنی پیروکار باقی ماندہ لوگ ملتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت یعنی ترک دنیا انہی لوگوں نے اختراع کر لی تھی، اس کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ بحوالہ سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی الحسد۔ بے، 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب ان کو بتایا گیا تو گویا انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا۔ ان میں سے ایک نے ساری رات عبادت کا عزم کیا، دوسرے نے ہمیشہ دن میں صائم یعنی روزہ دار رہنے کا،
اور تیسرے نے تمام عمر نکاح نہ کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان کو یہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں، لیکن میں صائم بھی رہتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، صلاح بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یعنی یاد رکھو، جس نے بھی میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح۔ تا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ یعنی روزانہ دن کو صائم رہتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کیا اور یعنی اعتدال میں رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ صائم بھی رہو اور ناغہ بھی کرو اور رات کو عبادت بھی کرو اور سو بھی، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی اور تمہارے مہمان کا بھی۔ اور یعنی یاد رکھو، جس نے ہمیشہ صوم رکھا اس نے یعنی گویا صوم رکھا ہی نہیں۔ ہر مہینے 3 دن کے صوم یعنی اجر میں ہمیشہ صائم رہنے کے برابر ہیں، لہذا ہر مہینے میں صرف 3 دن کے صوم رکھو اور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھ لو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے افضل صوم رکھو، یعنی صوم داؤد علیہ السلام، 1 دن صوم اور 1 دن ناغہ، اور 7 راتوں میں ایک قرآن پڑھ لو اور اس پر اضافہ نہ کرو۔ بعض ابواب میں 1/3 شب قیام اور کم از کم 3 روز میں قرآن ختم کرنے کا بھی ذکر ہے، اور صوم عرفہ اور صوم عاشورہ کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم، مسلم کتاب الصیام۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مواخات کے بعد ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے اور ان کے صوم و قیام میں زیادتی اور زوجہ سے عدم توجہی کی شکایت سننے پر ابو درداء رضی اللہ عنہ کو عبادت میں اعتدال کے حد میں رہنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے کہا بے شک تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حصہ دو۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان نے سچ کہا۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التتبع۔ جیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجی طور سے شہد نہ کھانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ بحوالہ سورۃ التحریم آیت نمبر 1۔ اس سے یہ اصول واضح ہو گیا کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ ہی کو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں ترمیم کرنے یا حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، پھر کسی اور کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مختلف مسالک کے فقہی اختلافات میں حلت و حرمت کے شرعی معاملات میں بھی دست درازی کی گئی ہے، یہاں تک کہ اکابر پرستی میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے متاخرین کو یہ اختیار بھی سونپ دیا گیا کہ وہ حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز قرار دے لیں۔ مثلا دینی امور معاوضہ جو ان کے فقہی امام یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہے، لیکن آج کے فقہا نے اسے جائز قرار دے دیا۔ درج بالا سطور سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں اعمال کے اندر اعتدال و میانہ روی پر زور دیا گیا ہے، جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اہل ایمان کے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادات، کتاب اللہ کے احکامات کی بجا آوری، دعوت حق اور جہاد فی سبیل اللہ ہی کافی ہے۔ اس سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا سراسر بے دینی اور گمراہی ہے۔ اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور اس سے ڈرتے ہوئے اور شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے جو حلال و عمدہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر کہ تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے محمل قسم پر تمہاری گرفت نہیں کرتا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کو تم نے پختہ کر دیا ہے۔ پھر اس یعنی پختہ قسم کے توڑنے کا کفارہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے صوم رکھے۔ تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو یعنی پھر اسے توڑ دو، لہذا تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حاشیہ نمبر 143۔ ایمان جمع ہے یمین ان کی، اس کے معنی دانے ہاتھ یا قسم کی ہیں۔ عربی میں حلف بھی قسم کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع احلاف ہے۔ لفظ قسم وہ قسم ہے جو بغیر ارادے اور مقصد کے محض عادتاً کھائی جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر باب قولہ لا یؤاخذکم اللہ۔ ایسی قسم پر نہ مواخذہ ہے اور نہ کفارہ، البتہ جو قسم بات پر زور دینے، قول و قرار کی یقین دہانی اور پختگی کے لیے کھائی جائے تو اس کو توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بہت زیادہ قسم کھانا سخت ناپسندیدہ عادت ہے، کیونکہ پھر انسان جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگتا ہے، اور یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو یعنی ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان والنذور باب الیمین الغموس۔ قسم کے معاملے میں چند اہم باتیں ذہن نشین کر لی جائیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو جب کہ وہ سواری پر جا رہے تھے اپنی باپ کی قسم کھاتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خبردار، بے شک اللہ تمہیں اپنے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ جس کو قسم کھانا ہے تو وہ اللہ ہی کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائکم۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب النہی عن الحلف لغیر اللہ۔ ایک اور روایت میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کہا گیا ہے۔ بحوالہ ابو داؤد کتاب الایمان والنذور باب کراہیہ الحلف بآباء۔ ایک دوسری روایت میں شہادت الزوری اور قول الزوری یعنی جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب بیان الکبائر و اکبرھا۔ انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زور دینے کے لیے بطور استشہاد خود اپنی قسم بھی کھائی ہے، لیکن زیادہ تر مخلوق ہی کی قسم کھائی ہے۔ حاشیہ نمبر 144۔ کفارہ کا مادہ کاف فا را ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ اس لحاظ سے اس کی لغوی معنی ہوئے بہت زیادہ چھپانے والی چیز۔ شرعی اصطلاح میں کفارہ وہ عمل ہے جو اہل ایمان کے لیے بعض گناہوں کی توبہ اور تلافی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کے بعد گناہ معاف ہو جائے۔ قتل خطا کا کفارہ سورہ نساء آیت نمبر 92 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح کے لیے حاشیہ نمبر 155 اور 156 ملاحظہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ظہار، حالت احرام میں شکار کرنے اور فرض صوم توڑ دینے کے کفارے بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 145۔ دور جاہلیت میں لوگ بات بات پر قسم کھا لیا کرتے تھے اور منافق ایمان لانے کے باوجود جھوٹ بھی بولتے اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ بحوالہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 2۔ گویا وہ ان کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے
مومنوں کو قسموں کی حفاظت کی تاکید کی گئی اور تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ ایسی لغو باتوں اور مذموم عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دراصل قسم میں اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے، لہذا اس کا استعمال اشد ضرورت کے تحت پوری سنجیدگی اور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب قسم کھائی جائے تو اس کو پورا کیا جائے، یعنی جس کام کے لیے قسم کھائی ہے اس کو کیا جائے۔ البتہ اگر وہ کام غیر شرعی ہو یا اس کے نہ کرنے میں بہتری ہو تو قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، باب لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔